انجینئر مرزا محمد علی سے متاثر شدہ لوگ مختلف کالجز جو پہلے ہی لبرل اور سیکولر لوگوں کی آماجگاہیں بنے ہوئے ہیں، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں، وہاں سے جو لوگ پڑھے ہیں وہ ان فتنوں سے بہت جلد متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ دین بیزار لوگ ہوتے ہیں، اور جہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ دین پہ تنقید ہو رہی ہے یہ فوراً وہاں جڑ جاتے ہیں۔ اب چونکہ یہ لوگ ہمارے ہی محلوں کے اندر ہمارے ہی اردا گرد رہنے والے ہوتے ہیں، اور پھر ہماری نئی نسل کے چھوٹے چھوٹے بچے ان لوگوں کے پاس مختلف اکیڈمیز کے اندر، ٹیوشن سینٹر کے اوپر، اسکولوں کے اندر پڑھتے ہوتے ہیں، اور ہم اتنے بولے بالے ہیں کہ ہم تحقیق کرتے ہی نہیں کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور جس کے پاس جا رہا ہے وہاں سے سیکھ کیا رہا ہے۔ مسلمانوں، قبل اس سے کہ تمہاری اس نئی نسل کا دین چھین لیا جائے اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ، تم کچھ کر نہ سکو، فریضہ ہے تمہارا کہ اپنی اولادوں کی طرف توجہ دیں، دھیان دیں، اولاد پیدا کر کے ان کے صرف نان اور نفقے کا بندوبست کر کے، مال دولت کما کے انہیں دے کر کے آپ اپنی ذمہ داری سے آزاد نہیں ہو جاتے۔ تمہیں والدین کا یہ جو منصب عطا ہوا ہے، جو تمہاری فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس کی دوسری وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمہاری ذمہ داری اور ڈیوٹی یہ تھی، تمہارا فرض یہ تھا کہ تم اپنی اولاد کی تربیت کرتے۔ آپ کا بچہ کسی اکیڈمی کے اندر کسی ٹیوشن سینٹر پر جاتا ہے، وہاں سے وہ میتھ سیکھنے گیا، انگلش سیکھنے گیا، فزکس، کیمسٹری، بایو سیکھنے گیا۔ وہ شخص جو آگے بیٹھا ہے وہ ریاضی کا ایکسپرٹ ہو سکتا ہے، وہ فزکس پڑھانے میں ماہر ہو سکتا ہے، اس کی کیمسٹری اچھی ہو سکتی ہے، وہ بچوں کو انگلش فر بولنا سکھا سکتا ہے، لیکن وہ دین کا مبلغ نہیں ہے، وہ دین کا داعی نہیں ہے، وہ دین کا نمائندہ نہیں ہے کہ وہ بچہ جو اس کے پاس کیمسٹری اور بایو فزکس وغیرہ سیکھنے گیا وہ اس کو خود ساختہ دین کی تشریحات بتاتا پھرے۔ میتھ والے کا کام میتھ سکھانا ہے، فزکس والے کا کام فزکس سکھانا ہے، کیمسٹری بایو والوں کا کام وہ سکھانا ہے، انگلش والے کا کام انگلش سکھانا ہے۔ اس سے ہٹ کر کے یہ کام کریں گے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ایسی جگہوں سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ اور یہ بات میں خود سے نہیں کر رہا، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم کی ذات نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، کہ جب تم دیکھو کہ کسی جگہ پہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کی ہنسی اور مذاق بنایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ باتیں سننا تو دور کی بات، اللہ کا قرآن ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے جو دین کی خود ساختہ تشریحات کرتے ہیں، جو اللہ کی آیات کا مذاق بناتے ہیں، جو اللہ کی آیات کو اپنی مرضی سے توڑ موڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، قرآن تو ان لوگوں کی گفتگو سننا دور کی بات، ان کے پاس بیٹھنے سے منع فرما رہا ہے۔ اگر بیٹھو گے، ان کی گفتگو سنو گے، اللہ کریم کی ذات نے ارشاد فرمایا انکم اذا مثلہم، کہ پھر تم بھی انہی میں سے شمار کیے جاؤ گے۔ تو اپنے بچوں کو ایسی جگہ سے بچائیں تاکہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا دین محفوظ رہے۔ یہ دین کوئی عام دین نہیں، یہ ایمان کوئی سستی دولت نہیں کہ پیدا ہوئے کان میں اذان کہہ دی گئی تو مسلمان ہو کے لیبل لگ گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دین اتنا قیمتی دین ہے کہ اس دین کے لیے اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، نبیوں کے امام، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون بھی جنگوں کے اندر پیش کیا۔ یہ دین کوئی عام دین نہیں ہے، یہ دین اتنا قیمتی دین ہے کہ اس دین کے لیے اللہ کے محبوب کے صحابہ کرام نے جنگوں کے اندر اپنی جانوں اور اپنے خون کے نذرانے پیش کیے۔ یہ دین کوئی عام دین نہیں ہے، یہ دین اتنا قیمتی دین ہے کہ اس دین کے بچاؤ کے لیے یہ ایمان، یہ دین اصلی حالت میں ہم تک پہنچے، اس مقصد کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسہ جان امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کرب و بلا کے میدان کے اندر اپنا خون اور جان کو پیش کیا تھا۔ اتنا قیمتی دین کہ اتنے قیمتی خون اس دین کی آبیاری کے اندر لگے ہیں، اور ہم نے اس کو اتنا ہلکا سمجھ لیا۔ ہمیں بچوں کے دنیاوی مستقبل کی فکر تو ہوتی ہے، لیکن ہم بچوں کی آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے بچوں کے ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کا استاد ہے، شاید بات درست بتا رہا ہو، ٹھیک بتا رہا ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس ماضی کے دریچوں میں جھانکنے کا وقت بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے ماضی کو دیکھتے اور ماضی کے اندر جتنے فتنے آئے اور امت کے اندر انتشار پیدا کیا، لوگوں کے ایمانوں پہ ڈاکے ڈالے، اب آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے۔
तो फिर समझ जाओ, कुरान की इस आयत को समझ जाओ कि ऐसे लोग जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, और मजाक बनाने में ये भी होता है कि उन आयतों को अपनी मर्जी से तोड़ मोड़ कर लोगों के सामने पेश करते हैं। ऐसे लोगों से खुद भी बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं। इनकी बात सुनना दूर की बात, ऐसे लोगों के पास उठने बैठने से भी कुरान मना फरमा रहा है। वरना इन्नकुम इज़ा मिस्लुहुम, वो अपना ईमान तो उन्होंने डबोया ही डबोया, साथ में वो तुम्हारा भी ईमान ले डूबेंगे और तुम उन्हीं की मिस्ल शुमार किए जाओगे। ये सोने का वक्त नहीं, ये जागने का वक्त है, ये खबरदार होने का वक्त है। खतरात सर पे मंडला रहे हैं, लोग दज्जाल से भी मुतासर हो जाएंगे। तो खुदा रा कबल इससे कि वो वक्त आए कि हमारे घरों में ही इस्लाम का, इस्लामी नाम रखने वाले हमारी ही नस्लों के बच्चे दीन बेजार और दीन से दूर हो जाएं। दुनिया की तालीम न भी मिली, बड़ा ओहदा, बड़ी डिग्री न भी हुई, तो ये दुनिया की आरजी जिंदगी गुजर जाएगी। दुनिया की जिंदगी है, आरजी है, इसकी खुशियां भी आरजी, इसके गम भी आरजी, इसकी तालीम भी आरजी, इसके ओहदे भी आरजी, इसकी डिग्रियां भी आरजी, इसका माल और दौलत भी आरजी। इस आरजी दुनिया में जो मिलेगा हर चीज आरजी है। हकीकी जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, और उस जिंदगी में कामयाबी के लिए ईमान की सलामती बहुत जरूरी है। और अगर ईमान की सलामती चाहते हैं, अपनी और अपने बच्चों की, और वाकई ही अगर आप अपने बच्चों से सच्ची मोहब्बत करते हैं, आपको उनकी हकीकी फिक्र अगर है, तो फिर उनके ईमान को महफूज करें, उनके ईमान को बचाएं। आपका बच्चा घर पढ़ लेगा, किसी और के पास पढ़ लेगा, किसी कम पढ़े लिखे के पास पढ़ लेगा, क्लास में दूसरे तालिब इल्मों से 4 नंबर कम आ जाएंगे, जिंदगी में बड़ा होता न भी मिला, बड़ा मनसब न भी मिला, तो इससे बड़ा कोई मनसब है कि अल्लाह ने दीन दिया, ईमान दिया, और बंदा जब दुनिया से रुखसत हुआ तो अपना ईमान साथ लेकर के रुखसत हुआ। कामयाबी उसी की है जो कामयाबो कमरान दुनिया से लौटा, जो ईमान की हालत में दुनिया से लौटा। तो मैं रब से दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारा और हमारी नस्लों का ईमान इन फितनों से महफूज रखे। खुदारा अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें इस बात पर, अगर आपका बच्चा जब घर वापस आता है, आप उसमें कुछ बदलाव देखते हैं, वो कोई नई बातें आपसे करता है, वो शुकूक व शुबहात पैदा करने वाली गुफ्तगू अगर करता है, तो आप होशियार हो जाएं।